ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما یوجب الحج قال الزاد والراحلہ رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حج کو کون سی چیز واجب کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توشہ اور سواری. یہاں پر 3 باتیں سمجھیں. نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حج کے واجب ہونے کی 2 شرطیں بیان فرمائی ہیں. نمبر 1، توشہ یعنی زاد راہ، کہ آدمی کے پاس زاد راہ مال اتنا ہونا چاہیے کہ وہ یہاں سے حج ادا کرنے تک جتنی اس کی ضروریات، جتنا اس کا خرچ ہوتا ہے، سارے کا سارا خرچ اس کے پاس موجود ہو. اسی کے ساتھ ساتھ جتنے دن کے لیے وہ حج کو جا رہا ہے اتنے دن کا خرچ اپنے اہل و عیال کے لیے وہ مہیا کر کے جائے. اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے. اپنے اہل و عیال کے نفقے کا انتظام بھی کرنا چاہیے. حج کے لیے جو آدمی جا رہا ہے اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ اہل و عیال کے نفقے کا انتظام بھی وہ آدمی کرے. جس شخص کے پاس زیادہ سفر تو ہے لیکن اپنے اہل و عیال کا خرچ نہیں ہے تو ایسے آدمی پر حج فرض نہیں ہے. زیادہ سفر بھی ہونا چاہیے اور اہل و عیال کے لیے انتظام بھی کرنا چاہیے، تب جا کر اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے. زیادہ راہ تو ہے لیکن اپنے اہل و عیال کا خرچ اس کے پاس نہیں ہے تو ایسے آدمی پر حج فرض نہیں ہے. اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سواری. حج کے فرض ہونے کے لیے سواری کا ہونا شرط ہے. جس جگہ سے جس طرح کی سواری سفر حج میں استعمال ہوتی ہے اس پر قادر ہونا یہ شرط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 شرطیں بیان فرمائیں. اس کے علاوہ اور بھی شرائط ہیں لیکن اس حدیث میں صرف 2 شرطوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ دونوں شرطیں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں اور یہ دونوں شرطیں بہت ہی اہم ہیں. لیکن دوسری بات سمجھیں، حج کے واجب ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں. کتنی؟ حج کے واجب ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں. نمبر 1، مسلمان ہونا یہ شرط ہے. لہذا جو آدمی اعلانیہ طور پر کافر ہو اس پر حج کی ادائیگی واجب نہیں ہے. نمبر 2، حج کی فرضیت کا علم ہونا یہ بھی ضروری ہے. اگر کوئی آدمی یہ عذر کرے کہ مجھے معلوم نہیں تھا میرے اوپر حج فرض ہے، ایسا نہیں چلے گا. الحمدللہ آج کل ہر مسجد کے اندر جمعہ میں یہ جب شوال کا مہینہ گزر جاتا ہے تو ذی القعدہ کے مہینے میں ہر مسجد کے اندر جمعہ کے دن کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ حج کس کے اوپر فرض ہے، صاحب استطاعت کون ہوتا ہے، آدمی کے پاس کتنا مال ہے تو اس کے اوپر حج کب فرض ہوتا ہے. ساری باتیں بتائی جاتی ہیں. اس کے باوجود آدمی کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، ایسا نہیں چلے گا.
تو دوسری بات یہ ہے کہ حج کے فرض ہونے کا علم ہونا یہ ضروری ہے. اور تیسری بات بالغ ہونا، لہذا نابالغ پر حج فرض نہیں ہے. اگرچہ وہ مالدار ہو یا صاحب استطاعت ہو تب بھی نابالغ ہے تو اس کے پر حج فرض نہیں ہے. حج فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے. نمبر 4 عقل مند ہونا چاہیے. اگر آدمی دیوانہ ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. نمبر 5 آزاد ہونا چاہیے، غلام پر حج فرض نہیں ہے. نمبر 6 حج کے سفر پر قادر ہونا چاہیے، یعنی بدنی طاقت کے لحاظ سے، سواری کے لحاظ سے، توشے کے لحاظ سے. یہ اگر استطاعت نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، بلکہ ہر لحاظ سے سفر پر وہ قادر ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. نمبر 7 حج کا وقت ہونا یہ ضروری ہے، یعنی کہ حج کے مہینے شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ میں یہ اگر دور دراز کا رہنے والا ہے تو ایسے وقت میں ہونا جس میں یہ سفر کر کے حج کر سکے، تو یہ بھی شرط ہے. یہ 7 شرائط ہے حج کے واجب ہونے کے لیے. ان 7 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. تیسری بات، یہ 7 شرائط کو سمجھنے کے لیے 5 باتوں کو یاد رکھیں. اگر یہ 5 باتیں پائی گئیں تو حج کے لیے آدمی نکلیں. اگر یہ 5 باتیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو اس کے اوپر حج کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ اگر یہ 5 باتیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو ایسے وقت میں یہ حج بدل کروا سکتا ہے. حج بدل یعنی اپنے پیسوں سے ایک آدمی کو اپنا حج کروانا. یعنی کہ ایک آدمی زید کو تیار کیا کہ بھائی میں حج نہیں کر سکتا، میں معذور ہوں، تو آپ میری طرف سے حج کر دیں، جانے آنے کا سارا خرچ میری طرف سے ہوگا اور آپ کے گھر والوں کا خرچ بھی میری طرف سے ہوگا. اب زید کیا کرے گا؟ اس کی طرف سے یہ حج کرے گا. اس کو حج بدل کہتے ہیں. یا یہ آدمی مرنے سے پہلے وصیت کر دے گا اپنے رشتہ داروں کو کہ بھائی میرا یہ مال ہے، میں حج نہیں کر سکا، اگر میں مر جاؤں تو میرے اس مال میں سے میری طرف سے کسی کو حج پر بھیج دینا، وہ میری طرف سے حج ادا کر دے، یہ وصیت کر دے. تو 5 باتیں کیا ہے اس کو سمجھیں. نمبر 1 بدن کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ آدمی اتنا مریض ہے کہ حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، مثلا بیڈ پر پڑا ہوا ہے، اب وہ چلنے کی قدرت نہیں، طاقت نہیں، وہ جا نہیں سکتا، تو اب اس آدمی پر حج واجب نہیں ہے. نمبر 2 راستے کا پرامن ہونا ضروری ہے. یعنی اگر راستہ پرامن نہیں ہے تو ایسے وقت میں حج ادا کرنا واجب نہیں ہے. نمبر 3 قید میں نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، لیکن قید میں ہے تو اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے. نمبر 4 عورت کے لیے محرم یا شوہر کا ہونا ضروری ہے. یعنی عورت اکیلی ہے، کوئی محرم نہیں ہے یا اس کا شوہر نہیں ہے تو ایسے وقت میں اس عورت پر حج واجب نہیں ہے. نمبر 5 عورت کا عدت میں نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر عورت کو طلاق واقع ہو گئی یا شوہر انتقال ہو گیا، اب اس کی عدت چل رہی ہے. عدت میں کیا ہے؟ حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں، تو ایسے وقت میں اس عورت پر بھی حج واجب نہیں ہے. تو یہ 5 باتوں کو یاد رکھیں. اگر یہ 5 باتیں پائی گئیں، مثال کے طور پر بدن کا صحیح سالم ہونا، راستے کا پرامن ہونا، قید میں نہ ہونا، عورت کے لیے محرم کا یا شوہر کا ہونا، عورت کا عدت میں نہ ہونا، یہ 5 باتیں پائی گئی ہیں تو اس کے لیے حج واجب ہے. اگر یہ 5 باتیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو اس پر حج واجب نہیں ہے. تو یہ حج کے شرائط تھیں جس کا جاننا نہایت ضروری تھا.
تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، حرمین شریفین کا دیدار نصیب فرمائے، زندگی میں ایک مرتبہ صحیح حرمین شریفین کے حاضری کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور سارے امت محمدیہ کو توفیق مرحمت فرمائے، حج مبرور اور حج مقبول ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔